بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل۔ وضو کے ارکان۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر یعنی پاؤں سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ اس کے بعد دھونا کسے کہتے ہیں، دھونے کی حد کیا ہے۔ شریعت میں دھونے کا مفہوم اس وقت تک متحقق نہ ہوگا، یعنی دھونا اس وقت تک نہیں بولیں گے جب تک کہ جس عضو کو دھویا گیا ہے کم از کم اس عضو سے یعنی جو اس پارٹ سے اس کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد کم سے کم 2-3 قطرے تو ٹپکنا ضروری ہے پانی کے۔ اگر 2-3 قطرے پانی بھی اس جگہ سے نہیں ٹپکے تو وہ دھونا نہیں ہوگا، اس کو بھگونا کہیں گے۔ مثلا ایسے کبھی کبھار ہوتا ہے جیسے کسی شخص نے برف وغیرہ سے ہاتھ پیر کو تر کر لیا، برف پھیر لیا ہاتھوں پر اور کوئی قطرہ پانی کا نہیں ٹپکا تو یہ دھونا نہیں، یہ پوچھنا ہے، اور پوچھنے سے وضو نہیں ہوتا۔ ایسا یہاں ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، جیسے وضو کرتے وقت میں اگر پانی خالی ہو جائے ٹینک میں اور پانی کے قطرے قطرے نل سے گرنے لگیں تو بعض مرتبہ ہاتھ یا چہرہ یا پیر پر اسی قطروں سے رگڑ رگڑ کر دھوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کم سے کم 1-2-3 قطرے کم از کم پانی کے ٹپکنا ضروری ہے، ورنہ اس کو دھونا نہیں کہیں گے۔ پہلا فرض جو چہرہ دھونا تھا، چہرہ کہاں سے کہاں تک کہتے ہیں، اس کی حد کیا ہے۔ چہرے کی لمبائی میں پیشانی کی ابتدا یعنی جہاں تک سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، سر کے بال جہاں تک آتے ہیں وہاں سے پیشانی کی ابتدا سے لے کر ٹھوڑی کے نچلے حصے تک یعنی نیچے کے جبڑے تک، بشرطے کہ داڑھی گھنی نہ ہو تو وہاں تک دھونا فرض ہے۔ اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس کو چہرہ کہتے ہیں، اتنے حصے تک دھونا فرض ہے وضو میں۔ اور ایک مسئلہ، آنکھ جو نظر آ رہی ہے، آنکھ کے اندر کا حصہ، اس اندر کے حصے تک پانی پہنچانا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے، لیکن آنکھ کے باہری حصے میں اور پلکوں کو نیز آنکھ کے اس گوشے کو، اس کونے کو جو ناک سے ملا ہوا ہے، ان تمام جگہوں کو دھونا فرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر آنکھ سے کچھ کیچڑ یعنی کچھ میل وغیرہ جسے ہم پسرا کہتے ہیں، اگر یہ نکل کر آ کر آنکھ کے ظاہری کونے میں گوشے میں جم جائے تو وضو کرتے وقت میں اور غسل کے وقت میں اس گندگی کو ہٹا کر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اگر وہاں ویسے ہی لگا رہا وہ میل کچیل اور پانی نہیں پہنچا تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی منہ بند کرنے کے بعد ہونٹوں کا جو حصہ ظاہر رہ جاتا ہے اس کا دھونا وضو میں فرض ہے، اور غسل میں تو اندر کا حصہ بھی دھونا فرض ہے، منہ کے اندر کا بھی۔ ایسے ہی اور ایک مسئلہ، گھنی بھووں کا حکم، یعنی اگر کسی شخص کے آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہوتی ہیں وہ اتنی گھنی ہوں کہ بالوں کے اوپر سے اندر کی کھال یعنی چمڑا نظر نہ آتی ہو تو ان کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے، رگڑ کر پانی کھال تک پہنچانا ضروری اور فرض نہیں ہے۔ یہی حکم گھنی داڑھی اور گھنے مونچھ کا بھی ہے۔ البتہ اگر ان بالوں کے اوپر سے کھال اور چمڑا اندر کا دکھائی دیتا ہو تو پھر اوپر سے پانی بہا دینے سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ رگڑ کر چمڑے تک، کھال تک پانی پہنچانا وضو میں فرض ہوگا۔ غسل میں تو اور زیادہ فرض ہے، ضروری ہے غسل میں اندر تک پہنچانا ہر حال میں۔ اگر داڑھی کے بال اتنے گھنے ہوں کہ اندر کی کھال باہر سے نہ دکھائی دے تو وضو کے لیے اندر کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ سامنے کے بالوں کو اوپر سے دھونا کافی ہے۔ پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ داڑھی کے جو بال چہرے کی محاذات یعنی ڈائریکشن میں، چہرے کے ڈائریکشن میں جو بال آتے ہیں صرف ان کا دھونا فرض ہے، اور جو بال گلے کی طرف ٹھوڑی کے نیچے لٹک جائے ان بالوں کا دھونا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔
وضو میں گلے کی طرف جو بال ہیں داڑھی میں، ان بالوں کو دھونا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ، زخم پر جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ میں کوئی زخم لگے، زخم پر دوا یا چونا لگایا تھا، زخم اچھا ہونے کے بعد دوا یا چونا جسم سے ایسے چمٹ گیا کہ بغیر تکلیف اور بلا مشقت اس کو چھڑانا مشکل ہو، دشوار ہو، یا سردی کی وجہ سے ہاتھ پیروں میں پھٹن پڑ جائے، شگاف پڑ جائے، اس میں دوا بھر دی، جیسے کچھ لوگ گریس وغیرہ لگاتے ہیں، تو اب اس کا نکالنا تکلیف کا سبب بنتا ہے، تو ایسی صورتوں میں صرف دوا کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے، زخم کو کھرچ کر کر اس نکال کر پانی کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ، جیسی عورتیں مہندی وغیرہ لگاتی ہیں اور ایسے مرد بالوں پر خضاب کرتے مہندی کا، تو مہندی یا کوئی ایسا رنگ جیسے رسنا وغیرہ بناتے وقت ہاتھوں میں کچھ رنگ لگ جاتا ہے، تو ایسا رنگ جس میں پرت نہ ہو، جس کے اوپر کوئی چمڑے کے اوپر پرت نہ آئے، تو اس کے بدن پر لگے رہنے سے وضو میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وضو ہو جاتا ہے۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ، نیل پالش، وہ رنگین روغن جو عورتیں اپنے ناخنوں پر آج کل لگاتی ہیں، اس کے لگانے سے ناخنوں تک پانی بالکل نہیں پہنچتا، لہذا وضو اور غسل کرتے وقت میں اس کو کھرچ کر چھڑانا ضروری ہے، ورنہ نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ اسی طرح ہونٹوں پر لگائی جانے والی لپسٹک اگر تہدار ہو، یعنی اس پر بھی کوئی اس کے اوپر پرت چڑھ جاتی ہو جس کی وجہ سے پانی چمڑے تک نہ پہنچے، تو وضو کے لیے اس کا بھی صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہ وضو ہوگا اور نہ غسل صحیح ہوگا۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ، پینٹ، جو پینٹ کرنے والے دیواروں وغیرہ کو پینٹ کرتے ہیں، گاڑیوں کو پینٹ کرتے ہیں، جو بدن میں پانی کو پہنچنے سے روکتا ہے چمڑے تک، تو اس پینٹ کے بدن پر لگے رہنے کی حالت میں وضو یا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری مسئلہ، اوٹ دیتے وقت علامت اور نشانی کے طور پر انگلی پر جو روشنائی یعنی انک لگائی جاتی ہے، جس کا اثر بھی کئی دنوں تک باقی رہتا ہے، وہ چونکہ تہدار نہیں ہوتی، یعنی اس کے اوپر کوئی پرت نہیں چڑھتی، اس لیے اس کے لگے رہنے کی حالت میں وضو اور غسل درست ہے۔ مگر بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ جب آخر میں وہ نکلتا ہے، وہ روشنی نکلتی ہے، روشنائی مطلب انک نکلتی ہے، تو اس کو چھڑاتے وقت میں معمولی سی پرت نکلتی ہے، اس لیے یہ وضو سے رکاوٹ بنے گی، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ اس انک اور روشنائی کو جلد از جلد چھڑانے کی کوشش کی جائے، لیکن کوشش کے باوجود اگر نہ نکلے تو اسی حالت میں وضو اور غسل جائز اور درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔